وبوجهه الكريم وسلطانه الكريم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات سے اللہ تعالی کے لیے خاص. درود و سلام امام الرسول خطیب الانبیاء سید الوجہات رسول محتشم نبی معظم امام الخدا رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد انسانیت کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اہم ترین احکامات ہیں ان میں سے ایک حکم جو ہماری ذاتی زندگی کے سکون کے لیے خاندانی زندگی میں امن کے لیے تجارتی اور معاشی زندگی میں برکت کے لیے اور قوموں کی زندگی میں عزت کے لیے بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری ہے. وہ حکم یہ ہے کہ ہمارے پیٹ میں جانے والا لقمہ حلال کا ہونا چاہیے. قرآن مجید نے کئی مقامات پر رزق حلال کھانے کا اور رزق حلال کمانے کا حکم ارشاد فرمایا. سورۃ البقرہ کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. ایک 168 نمبر آیت ہے اور دوسری 172 نمبر آیت ہے. پہلی آیت میں اللہ نے پوری بنی نوع انسان کو مخاطب کر کے یہ حکم دیا ہے کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اے انسانوں، زمین کے اندر جو تمہارے لیے اللہ نے حلال اور طیب چیزیں رکھی ہیں ان میں سے کھاؤ. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے پرٹیکولر اپنے ماننے والوں کو، اہل ایمان کو یہی حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اے ایمان والو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں. واشکروا للہ اور اللہ کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو.
یعنی اہل ایمان کے لیے یہ شرط ہے کہ اگر وہ اللہ کی عبادت کے دعوے میں سچے ہیں، اگر ان کا ایمان اللہ کی ذات پر ہے اور وہ اس دعوے میں سچے ہیں، تو اس دعوے کی دلیل وہ رزق حلال کمانا ہے، رزق حلال کھانا ہے۔ اور یہ اتنا ضروری ہے رزق حلال، اس طرح جس طرح ایک مومن کے لیے عبادت کرنا فرض ہے، دن میں 5 نمازیں پڑھنا فرض ہے، اسی طرح ایک مومن کے لیے حلال طیب اور پاکیزہ روزی کھانا یہ فرض ہے۔ صرف یہ نہیں کھانا ہی نہیں، حلال اور طیب روزی کمانا فرض ہے، اور حلال اور طیب روزی اپنی اولاد کو کھلانا فرض ہے، حلال اور طیب روزی کے ساتھ اپنی اولاد اور اپنے خاندان کو پالنا یہ فرض ہے۔ حدیث رسول ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب ایک ایسا وقت آنے والا ہے جس میں اس آدمی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوگی، وہ جو کما رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ کیسے آیا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ شاید وہ زمانہ جس کی پیشین گوئی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، آج وہ دور اور وہ حالات ہمیں درپیش ہیں۔ آج ہر بندہ کمائی کے چکر میں لگا ہوا ہے، لیکن حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو چکی ہے۔ وہ کہتا ہے دنیا کماتی ہے تو میں کیوں نہ کماؤں، دنیا جھوٹ بولتی ہے تو میں کیوں نہ بولوں، دنیا فراڈ کے ساتھ پیسہ کماتی ہے تو میں کیوں نہ کماؤں۔ کیا میرے بچے کا حق نہیں ہے کہ وہ پورا ساری زندگی گزارے؟ کیا میرے بچے کا حق نہیں ہے کہ وہ رات کو گوشت کے ساتھ روٹی کھا کے سوئے؟ کیا میرے بچے کا حق نہیں ہے یا میرے گھر والوں کا حق نہیں ہے ان کو لباس اچھا ملے، ان کو مکان اچھا ملے؟ بس یہ سوچ اس کے دل میں شیطان نے ڈالی اور وہ اس کام لگا کہ اس نے حلال اور حرام کی تمیز ختم کر دی، صرف پیسہ کمانا اس کی زندگی کا مقصد ہو گیا اور اچھی خوراک کھانا اس کی زندگی کا مقصد ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو ہمیں حلال کھانے کا حکم دیا، یہ کیوں دیا؟ اس پر بات کرنے سے پہلے چند ایک دو نقطے ہیں سمجھنے والے۔ ہم اس طرح کیوں رغبت ہماری ہوتی ہے، کیوں راغب ہو جاتے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز ہم کیوں ختم کر دیتے ہیں؟ اس کا ایک سبب ہے، ہمارے دل اور دماغ میں اس بات کا تصور موجود نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی رازق ہے۔ ہمارے ذہن سے یہ تصور نکل گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اس کو تو دے دیا، مجھے نہیں دینا، اللہ میرا رازق نہیں ہے۔ جبکہ قرآن مجید میں اللہ نے بارہا فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بلا شبہ اللہ رزق دینے والا اور بڑی ہی مضبوط قوتوں والا ہے، متین ہے، طاقتور ہے۔ اللہ کی یہ صفت ہے، اللہ کی یہ عظمت ہے، اللہ کی یہ شان ہے کہ هو الرزاق، وہ رزاق ہے، وہ رزق دینے والا ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس روئے ارضی پر کوئی جاندار اور کوئی چوپایا ایسا نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے خود نہیں اٹھا رکھا، جس کو رزق پہنچانا اللہ نے اپنی ذمہ داری نہیں بنایا۔ اور جب چیونٹیوں کو، شیروں کو، ہاتھیوں کو، بگیاڑوں کو، پرندوں کو، درندوں کو، چرندوں کو اللہ سب کو روزی دیتا ہے، ان کا روزی رساں وہی ہے نا۔ اور اسی طرح اللہ اپنے بندوں کو بھی روزی دیتا ہے۔ اللہ نے انسان کی روزی اپنے ذمے نے رکھی ہے، لیکن یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں آزمائش رکھی ہے بندے کی، کسی کو اللہ نے زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو پورا دیا،
کسی کو غربت کی تہ میں اتارا ہے اور کسی کو دولت کے انبار لگا دیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. یہ اللہ کی حکمت ہے. اللہ نے اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پر یہ ترتیب اور یہ تقسیم رکھی ہے. اس کا ایک مقصد تقسیم کا وہ یہ ہے کہ سارے ایک دوسرے کی خدمت گزار بنے رہیں, سارے ایک دوسرے کی خدمت کرتے رہیں. غریب آدمی امیروں کی فیکٹریوں میں جا کے کام کریں, امیر جو ہے وہ غریبوں کا جو کچن ہے اس کو چلانے کا انتظام کرے, ان کی تنخواہیں اور ان کے اخراجات کو پورا کرے. اللہ نے یہ نظام اس لیے بنایا ہے, ایک تو یہ کہ ایک دوسرے کے سارے خدمت گزار رہے, اور دوسرا یہ کہ اللہ جان لے کہ کون اللہ کی ماننے والا ہے اور کون اللہ کی نہیں ماننے والا ہے. رزق کی کثرت ہو جائے تو بندے کو گمراہی کا خدشہ ہوتا ہے, اور بعض اوقات غربت کے ساتھ بھی انسان کفر تک چلا جاتا ہے. یہ امتحان ہے بندے کا اللہ کی طرف سے کہ مال و دولت پانے کے بعد اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. یہ امتحان ہے اللہ کا بندے پر کہ غربت و افلاس میں رہتے ہوئے اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہمارے لیے اسوہ اور رول ماڈل ہے. سبحان اللہ. غریب صحابہ کرام کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتی ہے. اللہ کے پیغمبر, آپ ہمیں جو حکم دیتے ہیں ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, عبادت بھی کرتے ہیں, ریاضت بھی کرتے ہیں, تلاوت بھی کرتے ہیں, جو نیکیاں ہم کرتے ہیں, جو آپ حکم دیتے ہیں ہم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے بھائی جو دولت مند ہیں, امیر ہیں, ان کے پاس مال و دولت ہے, وہ بھی ہمارے اتنی باتیں کرتے ہیں جہاں تک کوئی برابر ہے. لیکن آقا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو دولت مند ہیں ان کے پاس تو دولت ہے, وہ صدقہ و خیرات کے ذریعے ان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں. ہم کیا کریں, ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی. یہ طلب تھی 20 صحابہ کرام کی, اثر نہیں تھا, بغض نہیں تھا, اس سے چھین لو, اس سے قتل کر لو, ڈکیتی کر لو, رات, یہ نہیں تھا. صرف اور صرف ایک طلب تھی جو کام حضرات امیر صحابہ کرام کرتے ہیں وہ ہم بھی کریں. ان کے درجات دولت کی وجہ سے بڑھتے ہیں تو ہمارے درجات کیوں نہیں بڑھتے. زکات و صدقات کی بنا پر ان کے اگر اللہ کے یہاں مقام زیادہ ہوتا ہے تو ہمارا کیوں نہیں ہوتا. اس فکر کے ساتھ وہ آئے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے ارشاد فرمایا تم ایسا کرو, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, یہ اذکار کیا کرو. ان اذکار کے ذریعے تمہارے درجات بلند ہو. اب جو امیر صحابہ کرام تھے وہ بھی کوئی تکبر اور غرور کا شکار تو نہیں تھے. اللہ کی رضا مقصد تھا. پیسے دے کے بھی اللہ کی رضا مقصد تھا, صدقہ اور زکات دے کے بھی اللہ کی رضا مقصد تھا, عبادات اور ریاضات کے ذریعے بھی, اذکار مسنونہ کے ذریعے بھی اللہ کی رضا مقصد تھا کہ اللہ راضی ہو جائے. اور جب امیر صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ ان کو وظیفہ ملا, انہوں نے بھی وظیفہ شروع کر دیا. یہ غریب صحابہ کرام کی جماعت پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی. اللہ کی عرض کیا, اللہ کے پیغمبر دیکھیں نا, آپ نے ہمیں ایک وظیفہ بتایا, ہم وہ کرنے لگے کہ چلے ہمارے درجات بلند ہو جائیں گے. ہم امیر اپنے جو ساتھی ہیں دولت مند جن کو اللہ نے نوازا ہوا ہے, ہم ان کے برابر ہو جائیں گے ذکر اذکار کے ذریعے. لیکن اب وہ جو امیر ہیں وہ بھی یہ ذکر کرنے لگ گئے ہیں. تو پیارے پیغمبر مسکرا کے کہتے ہیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, میرے صحابہ کی جماعت یہ تو اللہ کا فضل ہے, جس کو اللہ عطا کرے, یہ اللہ کی تقسیم ہے. صحابہ کا درد یہ تھا اللہ راضی ہو جائے, حسد اور بغض نہیں تھا. صحابہ کا درد تھا کہ اللہ راضی ہو جائے. آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے ہماری کیا کیفیت اور کیا حالت ہے. کتنے اعمال ہیں جو ہم اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں, بالخصوص رزق کے کمانے کے معاملے میں اور رزق کے کھانے کے معاملے میں ہماری کیا کیفیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ,
آسمان میں اللہ نے تمہارا رزق اور جو تم سے وعدہ کیا وہ لکھ چھوڑا ہے. اللہ نے تمہارا رزق مقرر کر دیا ہوا ہے. اب جب تک وہ آخری لقمہ جو آپ کے مقدر کا ہے وہ آپ کے منہ میں نہیں چلا جاتا تب تک آپ کو موت نہیں آ سکتی. کیونکہ رزق جو یہ لقمہ جو ہے یہ پھر حلال طریقے سے کیوں نہیں حاصل کیا جاتا؟ اس لقمے کو جو ہمارے مقدر میں ہے ہمیں اختیار دے دیا، چاہو تو اس لقمے کو حلال ذریعے سے لے لو، چاہو تو حرام ذریعے سے لے لو. کوئی بڑی معروف روایت ہے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے اپنی زرہ نا ایک آدمی کو پکڑائی کہ یار یہ زرہ تم پکڑو تو میں نا ابھی واپس آ کے لے لوں گا. حضرت علی چلے گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب واپس آنے لگے نا تو دل میں خیال آیا کہ یار اتنی دیر اس نے میری حفاظت کی ہے، میری زرہ کی، تو میں نے اس کو اجرت کے طور پہ یا ویسے ہی محبت کے طور پہ میں اس کو 2 درہم انعام کے طور پہ دوں گا. اب اس کے مقدر میں 2 درہم تھے نا. حضرت علی نے یہ سوچا اور اس آدمی نے یہ سوچا کہ یار یہ زرہ جو ہے نا یہ حضرت علی تو چلیں گے، پتہ نہیں کب آئیں گے، میں لے کے بھاگ جاتا ہوں. یہ لے کے بھاگا، بازار میں گیا، 2 درہم کی وہ زرہ بیچ دی. مقدر میں 2 ہی درہم تھے، 2 درہم کی زرہ بیچ دی. حضرت علی پلٹ کے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آگے اس بندے کو ڈھونڈا وہ نہ ملا، تلاش کرتے کرتے بازار میں گئے تو اپنی زرہ کو ایک دکان پہ پڑے ہوئے دکھا. اس سے پوچھا بھائی یہ زرہ تمہیں کس نے دی ہے؟ یہ تو میری ہے. اس نے کہا کہ مجھے تو نہیں پتا، ایک آدمی آیا تھا 2 درہم کی یہ زرہ بیچ گیا. حضرت علی مسکرا پڑے، کہتے ہیں اس کے مقدر میں 2 درہم تھے، اگر وہ حلال طریقے سے لے لیتا تو اس کے لیے بہترین ہوتا، لیکن اس نے حرام ذریعے سے یہ 2 درہم اپنے پیٹ میں اتار لیے. ملنا ہے جو آپ کے مقدر میں ہے، لیکن اس کے لیے بالخصوص ہماری نوجوان نسل جو ہے اس پر غور کرے. ملنا ہے جو آپ کے مقدر میں ہے، لیکن اس کے لیے طریقہ بھی حلال ہونا چاہیے اور ذریعہ بھی حلال ہونا چاہیے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ نے خود ابھی حکم دیا ہے کہ رزق تلاش کرو، رزق ڈھونڈو. فرمایا ومن رحمتہ ہی، اس کی رحمتوں میں سے یہ ہے جعل لکم اللیل والنہار، اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا، لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ، تاکہ رات میں تم آرام کر سکو اور دن میں تم اللہ کے فضل کو تلاش کر سکو. اللہ نے یہ فرمایا اس کی رحمت میں سے ہے. سارا دن تھکے آ رہے ہو، آ کے لیٹ جاؤ، سو جاؤ، رات آرام کے لیے اور دن کاروبار کے لیے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے رات اور دن کی تمیز ختم کر دی ہے. ہمارا دن 12 بجے شروع ہوتا ہے اور ہمارا دن 12 بجے رات کو ختم ہوتا ہے. نیند خراب، رزق کھانے کے معاملات خراب، رشتہ داریاں اور تعلق داریاں آپس میں وہ صلہ رحمی کے جذبات ختم، مادیت مادیت مادیت، دولت اور دولت ہمارے لیے اہم ہو گئی ہے. سارے رشتے اور ناطے ہم نے ختم کر دیے. اللہ فرماتے ہیں یہ اس کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم رات کو آرام کرو اور دن کو تم کاروبار کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو، اللہ کے شکر گزار رہو. دوسرے موقع پر فرمایا هو الذی جعل لکم ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور. آیت چھوٹی سی احکام دیکھیے کتنے ہیں. فرمایا اللہ کو ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو مطیع کر دیا، ذلولا، زمین تمہارے تابع ہو گئی. اس زمین کو تم 100 منزلہ عمارتیں کھڑی کر سکتے ہو، اس زمین کو تم کھود کے اس میں تالاب بنا سکتے ہو، اس زمین کے اندر بور کر کے سینکڑوں فٹ نیچے جا کے آپ اس میں سے پانی نکال سکتے ہو. پانی وہی ہے نا جو بور کے ذریعے ہم نکالتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ اس زمین کو تابع نہ کرتا، اس کا پانی اچھل اچھل کے باہر آتا رہتا، تو انسان کی زندگی کیا تھی؟ یہ وہی زمین ہے جس جو پانی کے اوپر ہے، اس کے اوپر ہم 100 منزلہ بلڈنگ کھڑی کر لیتے ہیں اور پانی
نیچے پانی ہوتا ہے لیکن پانی ہماری بلڈنگ کی بنیادوں کو کھوکھلا نہیں کرتا. ہماری بلڈنگیں 100 سال کھڑی رہتی ہیں, 50 60 70 سال بلڈنگیں عمارتیں کھڑی رہتی ہیں. اللہ نے اس کو تمہارے لیے متی کیا. فرمایا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ وإلیہ النشور. فرمایا اس زمین کے کونوں میں پھرو اور رزق تلاش کرو. اللہ نے حکم دیا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ, زمین میں پھرو اور اپنے اپنے حصے کا رزق چگو اور اپنے اپنے حصے کا رزق کھاؤ. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, یاد رکھو لوٹ کے تم نے اس کی طرف جانا. میں صرف یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق اپنی مٹھی میں لیا اور ایسے کر کے پھینک دیا. اب ہمارا رزق بکھرا ہوا ہے. رہتے ہم گجرانوالہ میں ہیں, کاروبار ہمارا پشاور میں ہے, کاروبار کراچی میں ہے, کاروبار گاؤں کے ہاتھوں میں, چھوٹے چھوٹے قصبوں میں. کیا ہے, اللہ نے ہمارا رزق وہاں پہ لکھا ہوا ہے. اب یہ دانے چگ رہے ہیں, ہم اپنا اپنا رزق ہم اکٹھا کر رہے ہیں, ہم رزق اکٹھا کر رہے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنی نیکیاں بھی ہمیں بکھیر کے کرنی چاہیے. آپ جس گاؤں میں جس دیہات میں جاتے ہیں نا کاروبار کے لیے, کرائی کے لیے جاتے ہیں, ظاہر ہے نماز آپ نے پڑھنی ہوتی ہے. آپ کو جہاں نماز کا وقت ملے آپ وہاں پہ نماز پڑھیں اور مسجد میں اس نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں آتے ہوئے 10 روپے اس کے گلے میں ڈالیں, 20 روپے گلے میں ڈالیں, 100 روپے, جو آپ کی توفیق ہے. اب یہ آپ کی نیکی کا پودا وہاں پہ لگ گیا, وہاں آپ کا بینک اکاؤنٹ قائم ہو گیا. اللہ کے بینک میں آپ کا اکاؤنٹ یہاں پہ کھل گیا ہے. اب یہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا, دیے آپ نے 10 روپے ہیں لیکن 10 کے 20, 20 کے 200, 200 کے 2000, پھر آگے سلسلہ چلتا چلتا واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ فرماتے ہیں جتنا اللہ چاہے گا اس میں اللہ کرے. ایک گاؤں میں, دوسرے گاؤں میں, تیسرے گاؤں میں, چوتھے گاؤں میں, شہر میں, قصبے میں, سڑک پہ جاتے ہوئے جہاں کوئی آپ کو ادارہ, کوئی مسجد, کو مدرسہ ملے, آپ اس میں اپنی طاقت کے مطابق اپنی نیکی کا اکاؤنٹ وہاں پہ کھول لیں. جس طرح اللہ نے ہمارا رزق پہ کھیلا ہے نا, ہم چگتے پھر رہے ہیں, کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں, اللہ فرمائے لاؤ بھائی اس کی نیکیاں, تو ہماری کوئی نیکی کسی گاؤں سے نکلے, کوئی کسی دیہات سے نکلے, کوئی کسی جگہ سے نکلے, کوئی کسی جگہ سے نکلے, ہماری نیکیاں اکٹھی ہو کے اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں. فرمایا زمین میں پھرو اور رزق تلاش کرو, اپنا رزق کھاؤ. تیسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں سورۃ جمعہ کے احکامات بیان کیے. فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, جب جمعے کی نماز ادا کر چکو نا, جمعے کا وقت ہو جائے, اذان ہو جائے, مسجد میں آ جاؤ اور جمعے کی نماز ادا کرو. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, جب نماز ادا کر لو, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو, اللہ کا فضل تلاش کرو. ہم نے جمعے جیسی اہم ترین عبادت کو حصول رزق اور تلاش رزق میں ضائع کر دیا ہوا. ہم نے دن رکھے ہوئے, جمعے کا دن ہم سفر پہ جائیں گے, گرائی لینے کے لیے جائیں گے, جمعہ ضائع ہو جائے گا ہمارا, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم نے دکان پہ بیٹھ کے وقت ضائع کرتے ہیں, ہم اپنی دکان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, جبکہ قرآن کی نص قطعی ہے کہ جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, اللہ کے ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے آئے. اس کی تفسیر میں علماء تفسیر نے لکھا, مفتیان کرام نے فتویٰ دیا کہ اذان جمعہ کے بعد کیا گیا کاروبار حرام ہو جاتا ہے. وہ جو کمائی آپ نے اذان جمعہ کے بعد دکان پہ بیٹھ کے کی ہے وہ حرام ہے آپ کے لیے. اور لقمہ حرام, ایک لقمہ حرام پیٹ میں جائے تو حدیث میں آتا ہے 40 دن کی عبادت رد کر دی جاتی ہے, قبول ہی نہیں ہوتی 40 دن کی عبادت. لیکن ہمیں اس پر پرواہ نہیں, ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہے, کوئی بیٹھے رہتے ہیں. اچھا کاروبار نہیں کرتے ہو, ہم گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں, ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں, میچ دیکھتے رہتے ہیں, خبریں سنتے رہتے ہیں, حالات حاضرہ کے پروگرام دیکھتے رہتے ہیں. ان کی بھی خواہش ہوتی ہے عین اس وقت جائیں نماز کے لیے جب جماعت کھڑی ہونے والی ہو, آخری خطبے کے آخری الفاظ خطیب صاحب کی زبان پہ ہوں تو ہم سب مسجد میں جائیں تاکہ سب سے آخر میں جائیں اور سب سے پہلے مسجد سے نکل جائیں.
اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے. ہم کم از کم اتنا تو ایمان رکھیں کہ ایک جمعے کے دن جو عبادت کے لیے بنایا گیا، ہم اس جمعے کے دن وہ جو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے جو ہے وہ ہم اللہ کی رضا کے لیے وقف کر سکیں. ہمیں دکانیں نہیں چھوڑتی، کاروبار نہیں چھوڑتے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رزق حلال کمانے کی اہمیت کی بات کر رہا ہوں، حکم دیا قرآن میں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا ان اطیب ما اکلتم من کسبکم، تمہارا سب سے بہترین کھانا، پاکیزہ کھانا وہ ہے جو تم اپنی محنت سے کما کے کھاؤ. اپنی محنت کے ساتھ جو کماؤ وہ سب سے پاکیزہ کھانا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا اور کرتے ہوئے فرمایا کان یاکل من عمل یدہ، اگرچہ وہ بہت بڑے بادشاہ تھے لیکن وہ رزق اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، مزدوری کرتے تھے. اب حضرت داؤد علیہ السلام زنے بناتے تھے، اللہ نے لوہا ان کے ہاتھ پہ نرم کر دیا تھا. یہ معجزہ تھا. تو یہ یعنی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کماتے تھے. شکر کیجیے اللہ کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت پر کچھ رحم فرمایا اور ہمیں کچھ چھوٹیں دے دی، کچھ رخصتیں دے دی. مثلا ہم مزدوری کریں گے کسی کی تو ہمیں اپنے ہاتھ سے لکھنے پڑنے والا کام ہے. یا کوئی ایسا، جیسے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کپڑے کے تاجر تھے، کپڑے بیچا کرتے تھے، بہت بڑے تاجر تھے مدینہ کے. جس دن آپ خلیفہ بنے نا، آپ کی بیعت ہوئی مسجد نبوی میں، اگلے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تھان کپڑوں کے اٹھا کے نا چلے بازار میں بیچنے کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑا، خلیفۃ المسلمین کدھر کی تیاری ہے؟ کہا عمر بچوں کو روزی تو کھلانی ہے نا، گھر والوں کی ذمہ داری ہے مجھ پہ، میں تجارت نہیں کروں گا تو کیا کروں گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلیفۃ المسلمین آپ کی ذمہ داریاں بھی سے کہیں سوا ہیں، آپ خلافت کی ذمہ داریاں نبھائیں. ہم بیت المال سے آپ کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں، آپ کی تنخواہ مقرر کرتے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے حالات کے مطابق اپنی تنخواہ جو ہے نا اس میں سے شورا کی مشاورت سے اپنی تنخواہ اس میں سے مقرر کی. یہ آسانی، ورنہ کہاں حضرت ابوبکر صدیق خلافت بھی کرتے اور کہاں کاروبار سے آ کے تجارت بھی کرتے. ان کو منع کر دیا گیا کہ آپ کی ذمہ داری اور ہے. اسی پر علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے یہ نقطہ نکالا ہے. مساجد کے ائمہ، قراء، خطباء، علماء تو یہاں پہ خدمت کرتے ہیں نا، ان کا کام صرف یہ ہے، ان کو یہ کرنا چاہیے. اور معاشرے کے، مسجد کے لوگوں کی ذمہ داری ہے ان کی تمام جائز جو ضروریات ہیں ان کو وہ پورا کریں، ان کو خوشحال رکھیں تاکہ وہ بھی اپنے رزق کو رزق حلال کر کے کمائیں اور پھر اس رزق حلال کی برکت سے دین کی صحیح تعبیر اور تشریح اور دین کی صحیح تعلیمات اور الناس تک پہنچا سکیں. یہ اہمیت ہے اس بات کی. اللہ اکبر. اور یاد رکھیے حلال اور حرام اللہ کے اختیار ہے. اللہ جس کو چاہے حلال کرے، جس کو چاہے حرام کر دے. اللہ کے آگے کوئی بولنے والا نہیں ہے نا. واقعہ تعلیم ہے جس میں ہمارے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھاری میں آج کے بعد شہد نہیں استعمال کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت اتاری لما تحرم ما احل اللہ لک. پیغمبر جس چیز کو اللہ نے تیرے لیے حلال کیا تو اس کو کیوں حرام کرتا ہے؟ یعنی جس کو اللہ نے حلال اور حرام اختیار ہی اللہ کا ہے، اللہ کا اختیار ہے، یہ اللہ نے یہ کام کرنا ہے. اور اللہ نے جس چیز سے منع کر دیا ہمیں اسے رکنا ہوگا. انسان اللہ کے احکامات کا پابند ہے. حصول رزق کے لیے اللہ نے محنت کا حکم دیا ہے، محنت کرو. اب کوئی یہ نہ کہے کہ جب اللہ نے اختیار تو دے دیا میں تو ہم حلال طریقے سے کریں یا حرام طریقے سے. یہ آزمائش ہے. جہاں پہ اللہ نے محنت کا حکم دیا ہے وہاں پہ اللہ نے پابند کر دیا ہے ذریعہ بھی حلال اور چیز بھی حلال.
بعض چیزیں حلال ہیں، مرغی حلال ہے، بکری حلال ہے، بھینس حلال ہے، گائے حلال ہے، اونٹ حلال ہے، اس کا گوشت کھاؤ. لیکن اگر مرغی چوری کر کے کھاؤ گے، بکری کا گوشت چوری کر کے کھاؤ گے تو یہ حلال حرام ہو جائے گا، پھر یہ حلال نہیں رہے گا. اگر اس کو چوری کے ذریعے خیر شرعی طریقے سے اس کو پکڑو گے. اس لیے فرمایا پابند کر دیا، حلال کھانا بھی ہے اور حلال کمانا بھی ہے. یہ نہ ہو کہ کمائی تمہاری حرام ہو اور کہو جی ہم تو بکری کے گوشت کھاتے ہیں وہ تو حلال ہے. کمائی رشوت کی ہو، کمائی جوئے کی ہو، کمائی سود کی ہو، کمائی چوری کی ہو، ڈکیتی کی ہو، اور ہم کہیں نا ہم تو بکری کا گوشت کھاتے ہیں، مرغی کا گوشت کھاتے ہیں، گندم کھاتے ہیں، یہ سارا مجھے آپ کی کمائی کے ساتھ یہ چیزیں حلال اور حرام ہو جائیں گی. طیب اور پاکیزہ مال ہے تو آپ کے لیے مرغی حلال ہے، آپ کے لیے بکری حلال ہے. لیکن اگر کمائی حرام ہے تو یہ حلال چیزیں بھی حرام ہو جائیں گی. اللہ نے حلال کھانے کا حکم دیا، حلال کھانے کا. اللہ نے حرام کھانے سے منع کیا. ہم حرام نہیں کھا سکتے، ہمیں اس سے بچنا ہوگا. اللہ نے پابند کیا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر کئی بتائے ہیں، لیکن حلال اور حرام کی بات ہے. مال کی کمائی کا ذریعہ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، قیامت والے دن کوئی بندہ 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر اپنا قدم بھی نہیں ہلا سکے گا. 5 سوال اس سے ہوں گے. ان 5 سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہوگا وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ جناب کہاں سے کمایا، مال کیسے کمایا، تمہارے ہاتھ میں یہ مال کیسے آیا، جائز اور حلال ذریعے سے آیا، محنت کے ذریعے آیا، مزدوری کے ذریعے آیا، یا اپنی صلاحیتوں کی اجرت کے ذریعے آیا، یہ مال کیسے آیا، یہ سوال ہوگا. اور ساتھ فرمایا اس کو خرچ کیسے کیا. مال جائز طریقے سے آ گیا، ٹھیک ہو گیا، لیکن اب جائز طریقے سے کمایا ہوا مال فلموں پہ لگا دیں، ڈراموں پہ لگا دیں، تھیٹروں پہ لگا دیں، فوج سیڈیز پہ لگا دیں، یا اس طرح کے غلیظ کاموں میں لگا دیں تو یہ بھی حرام ہو جائے گا. یہ جو مال دیا ہوا ہے نا، یہ خرچ کیا ہوا، اس کا سوال ہونا خرچ کہاں پہ کیا. آپ نے اپنی بیوی پہ خرچ کیا، آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا. اپنے بچوں پہ خرچ کیا، صدقے کا ثواب ملے گا. حلال کمایا اور حلال خرچ کر رہے ہیں، اللہ آپ کو بہت عطا کرے گا. اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کرا، جلالین پہ کیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، یہ سارا مال جو آپ نے خرچ کیا یہ قیامت کے دن آپ کے کام آئے گا. لیکن اگر حلال ذریعے سے کمایا ہوا مال حرام ذریعے پہ لگا دیا، بیٹے کی شادی کی خسروں کو بلا لیا کہ جناب آپ ناچو یہاں پہ، اور اس پر پیسے لٹانے شروع کر دیے، اس کا جواب دینا ہوگا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ. اللہ نے سوال کرنا کمایا کیسے ہے اور لگایا کیسے ہے، اس کا سمجھ کا سوال ہونا ہے. اس سوال مرنے سے پہلے اس سوال کی تیاری کر کے چاہیے. جب مال خرچ کرتے ہیں تو یاد ہونا چاہیے. اللہ اکبر، یہ حرام اتنا بڑا جرم ہے، اللہ نے حکمن منع فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والو، اپنے مال باطل طریقے سے، آپس میں مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، یہ کہ تم باہمی رضامندی سے تجارت کر رہے ہو، کاروبار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آپ نفع بھی کمائیں. آپ کبھی اپنے بھائی کو اس کی مدد کر دیں، نفع کی مقدار کم کر لیں، کبھی نفع کی مقدار زیادہ کر لیں، یہ آپ کی مرضی ہے، اسلام نے پابند نہیں کیا آپ کو. یہ نہیں، ہمارے معاشرے کی نا بڑی 2-3 باتیں بڑی عجیب ہیں. ایک ہم نے دکان پہ لکھ کے لگایا ہوتا ہے خریدا ہوا مال واپس یا تبدیل نہیں ہوگا. یہ لکھنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ بے ایمان ہیں. معاف کیجیے گا، بڑا سخت لفظ بول رہا ہوں. اگر آپ کا مال صحیح ہے تو آپ کو واپس لینے میں کیا ہے؟ آپ نے جب مال دے دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں کہیں کھوٹ ہے، آپ کو پتہ ہے یہ مال صحیح نہیں ہے. اور پتہ ہے کیا، پیارے پیغمبر منڈی میں گئے، ایک آدمی نے گندم لگا کے بیٹھا ہوا تھا.
آپ نے اس کے ایسے اتفاق سے نا اس کے درمیان سے ہاتھ ڈالا تو وہ گیلا. آپ نے اس کو اوپر نکالا, کہا یہ کیا؟ اللہ کے پیغمبر آپ بارش ہوئی بھیگ گئی. آپ نے فرمایا تو نے اس کو اٹھا کے اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ گیلی ہے گندم. تو ساتھ آپ نے کیا ارشاد فرمایا میرے ساتھی سنو, من غشا فلیس منی, جس نے دھوکہ دیا, جس نے ملاوٹ کی, جس نے غلط کیا, وہ میری امت میں سے نہیں ہو سکتا. یہ پیارے پیغمبر تو اس کو اپنی امت سے نکالنے ہیں اور ہم لکھ کے لگا رہے ہیں جی تو چلا گیا وہ تمہارا. اب اس میں کپڑا پھٹا ہوا نکلے تب بھی, شرٹ جو ہے نا وہ ریڈی میڈ جوڑ لیا, اس میں کوئی داغ نکل ہے تب بھی اب جناب آپ کا. آپ جو چیز لے گئے ہیں آپ کلو توڑ کے لے کے گئے ہیں, گھر جا کے توڑا تو 1.25 کلو نکلا. جناب یہ آپ ہی کا ہے, 1.25 کلو بھی آپ کا ہے, ہم اس کے ذمہ دار نہیں. یہ بے ایمانی نہیں ہے تو اور کیا ہے, دھوکہ نہیں ہے تو اور کیا ہے. ہم نے یہ کیا. حدیث میں آتا ہے اللہ اکبر, آپ نے اس شخص کے لیے دعا فرمائی ہے جو اپنا بیچا ہوا مال واپس لے لے. آپ نے اس کے لیے دعا کی ہے, رحمت کی دعا مانگی ہے. جو اپنا مال, بلکہ اس حوالے میں ایک روایت بھی آتی ہے کہ ایک صحابی نے دکان ڈالی, یہ پرچون وغیرہ کی کرانے کی اس طرح کی جو دکان ہوتی ہے نا, اور مال اس پہ بہترین سامان رکھا, بیچنے لگتا ہے. دکان چل گئی, لوگ دور دور سے آنے لگے لینے کے لیے. کئی ہفتے گزر گئے, دکان کی بڑی شہرت ہوگی, کاروبار بڑا جم گیا, چل گیا. ایک دن کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مائی نا وہ سامان خرید کے گئی تھی, وہ واپس آئی اور اس نے کہا بیٹے یہ مال میں تم سے لے کے گئی تھی, مجھے یہ صحیح نہیں لگا, میں اس کو نہیں رکھنا چاہتی, واپس کرنا چاہتی ہوں. اس نے کہا اماں جی صدقے, آلن سالن میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا, لائیے. مال واپس لیا, پیسے پورے دیے اور کہا جائیے. دکان کا شٹر گرایا, دروازہ بند کیا, کھول گیا. اگلے دن بھی دکان نہ کھلی, اگلے دن بھی دکان نہ کھلی, اگلے دن بھی نہ کھلی. ساتھی پریشان ہو گیا, بھائی دکان کیوں نہیں کھولتے؟ اور پیارے پیغمبر کی دعا لینے کے لیے دکان ڈالے کی مل گئی ہے, فارغ ہو گیا, اب مجھے ضرورت نہیں ہے. اور ہم لکھ کے لگا دیتے ہیں ہم حلال کما رہے ہیں, ہماری دکان حلال کمائی کے لیے ہے. لکھا ہوا ہے خریدا ہوا مال نہ واپس ہوگا نہ تبدیل ہوگا, ظلم در ظلم نہیں, نہ واپس ہو. اور کئی اللہ میں معاف فرمائے, ہمارے یہاں ایسے ایسے عجیب رواج بنے ہوئے ہیں. ایک آدمی کے پاس وہ چیز خریدی, میں واپس دینے کے لیے گیا, میں نے کہا یہ سائز پورا نہیں ہے. کوئی شرٹ تھی بیٹی کے لیے, میں نے کہا سائز پورا نہیں ہے. اس نے کہا جی آپ صبح صبح آ گئے, ابھی تو ہم نے فون ہی نہیں کی ہے, لہذا آپ شام کو آئیے گا پھر واپس کروں گا. میں نے کہا یار میں دور سے آیا ہوں, آپ کی مہربانی ہے, رکھ لیں. اس نے کہا رکھ جائے, پیسے شام کو ملیں. ہمارا رواج نہیں ہے ہمارا. کہ یہ اسلام ہے؟ یہ رزق حلال کما رہے ہیں. اور یہ آپ کو اس طرح کے بے شمار واقعات سے جو ہے نا وہ سامنا ہوا ہوگا. ہمارے معاشرے کی یہ برائیاں ہیں جو ہماری تباہی کا سبب بنی ہوئی, جو ہمارے طیب اور پاکیزہ مال کو خراب کر رہے ہیں. رزق حلال ہونا چاہیے حضرات. اللہ اکبر. اللہ نے ایک اور مقام فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. بڑی قابل غور بات ہے. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. حکم دیا ہے کہ اپنے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ, ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. کرتے کیا ہے؟ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ. اپنے جھگڑوں کو نا, اپنے مالوں کو حاکموں کے پاس لے جاتے ہو. کیوں؟ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ, تاکہ لوگوں کا مال ایک فریق گناہ کے ذریعے کھا لے. حق مارنا ہے نا. آپ نے کاروبار کیا, اس نے جناب اس نے آپ کا مال لیا, پیسے نہ دیے, آپ نے جھگڑا کیا, وہ آپ کو عدالت میں لے گیا. لائیے جی گواہ لائیے, کوئی دلیل لائیے جناب. دلیل مل جائے گی تو اچھا جی ثابت ہو گیا, ہم دے دیں گے آپ کو 5 کروڑ روپیہ دینا ہے, 5 لاکھ روپیہ مہینے کے دیں گے. ہم یہ ہمارے حال بن گئی. حلال ہے. حدیث میں آتا ہے جو بندہ, جو شخص قرض اس نیت سے لیتا ہے کہ واپس نہیں کرنا, بہانے لگانے ہیں,
فرمایا قیامت کے دن اللہ کے پاس وہ اس حال میں پیش ہوگا کہ السارق، اللہ اس پر ناراض ہوگا، اللہ کی ناراضگی کے ساتھ وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، چور کی حیثیت سے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے حالات دیکھ لیں ہم کیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرات یہ سوچئے سمجھیے ہمارے اموال، ہمارے معاملات جو ہے نا وہ کیسے بنے ہوئے ہیں۔ رزق حلال کھائیں، رزق حلال کمائیں، اس سے آپ کے گھر میں رحمت اترے گی، آپ کے گھر میں آپ کی گھریلو زندگی میں سکون ہوگا، آپ کا دل مطمئن ہوگا، آپ کو کوئی پریشانی اور کوئی ٹینشن لاحق نہیں ہوگی۔ آپ چوری کریں گے نا، یہ چوری ہوتی ہے نا خیانت کرنا، یا آپ حلال حرام کمائیں گے تو آپ کو ڈر لگا رہے گا، دل میں دھڑکا سا لگا رہے گا، یار اس کو نہ پتہ چل جائے، یار اس کو نہ پتہ چل جائے، اگر اس کو پتہ چل گیا تو میرے پلے کیا رہے گا، یہ دھڑکا لگا رہے گا۔ حلال ہوگا تو برکت والا ہوگا، تھوڑا بھی کافی ہو جائے گا، برکت والا ہوگا۔ اور اگر آپ یہ نہیں کھائیں گے تو دیکھیے حرام کمائی کے کئی ذرائع نا، چوری، ڈکیتی، جوا، سود۔ اب یہ سود ہے نا، ہم نے اس کو کچھ نہیں سمجھا، ہم نے اس کا نام بدل لیا ہوگا، لیکن نام بدلنے یا جو جی چاہتا بدل لے، سود ہی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اگر اس سود کے 70 گنا کیے جائیں نا، 70 گنا درجے گنا کے ہوں، تو سب سے ہلکا درجے کا گناہ اپنی ماں سے بدکاری کرنا ہے، اور ہم لاکھوں روپیہ سود کا لے کے کھا رہے ہیں۔ کیا ہمارے حالات ہیں، کیا ہمارے واقعات ہیں۔ اس سے بھی آگے بڑھ کے آپ ارشاد فرماتے ہیں سود، 1 روپیہ سود کا استعمال کرنا 36 مرتبہ بدکاری کرنا، زنا کرنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ 36 مرتبہ کا گناہ اتنا نہیں ہے جتنا 1 روپیہ سود کھانے کا گناہ ہے، اور ہم لاکھوں روپے کھا رہے ہیں، ہم نے پرواہ ہی نہیں کی ہوئی ہے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کے آپ نے فرمایا سود لینے والا، دینے والا، کھانے والا، کھلانے والا، گواہ بننے والا، لکھنے والا، یہ سارے برابر کے شریک کے گناہ میں سب پہ اللہ کی لعنت۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے اس پر۔ ہم لعنتوں کے مستحق بنتے ہیں اور پھر کہتے ہیں رحمت نہیں ہے، برکت نہیں ہے، خیر نہیں ہے۔ حضرات اپنے رزق کو پاکیزہ کیجیے، رزق کو پاکیزہ کیجیے، سوچیے آپ کے رزق میں کیا ہے، کیا معاملات ہیں۔ یتیموں کے مال کھا رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں، کتے بیچ رہے ہیں، بلیاں بیچ رہے ہیں۔ نبی مکرم نے سوال ہوا صحابی سے پوچھا کہ جنہیں بلی بیچنا اور کتا بیچنا جائز ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، کتے کی کمائی سے، بلی کی کمائی سے۔ آج بلیوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، کتوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور آخری بات کہوں، قرضہ جو ہم لے لیتے ہیں نا، دیتے نہیں ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی شہید ہو جائے نا، شہید، اس کی عظمت یہ ہے کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا اللہ پہلے جنت میں دیتا ہے۔ فرمایا قرض اس کو بھی معاف نہیں۔ اور وہ جو مشہور روایت آپ نے سن رکھی ہے نا کہ اللہ کے رسول جنازے پہ کھڑے ہوئے فرمایا بھائی اس کا کسی نے کسی کا قرضہ تو نہیں دینا؟ تو صحابہ کرام نے کہا جی دینا۔ فرمایا ٹھیک ہے، تم اپنے صاحب کا جنازہ پڑھو، میں نہیں پڑھتا۔ حضرت ابو الدرداء کہنے کہ اللہ کے پیغمبر میں اس کا قرضہ دوں گا۔ وہ قرضہ پتہ کتنا تھا؟ کتنا قرضہ تھا جس کی بنا پر پیارے پیغمبر نے جنازہ نہیں پڑھایا؟ کتنا قرضہ تھا؟ 18 درہم یا 19 درہم تھا صرف، اس کا جنازہ نہیں آپ نے پڑھایا۔ اور ہم رزق حلال کما رہے ہیں، قرضے لے کے بینکوں سے لے لیا، دوستوں سے لے لیا، رشتے داروں سے لے لیا، کاروباری معاملات میں لے لیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا مال کما رہا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ہمارے رزق کو پاکیزہ کر دے، اللہ ہمیں طیب اور پاکیزہ رزق نصیب فرمائے۔